میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابیوں قربانی کیا کرو۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ جبکہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی قربانی فرماتے ہیں، مگر جب پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے تو یہ نہیں کہا کہ یہ میرا طریقہ ہے، نہیں، بلکہ فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام کی بڑی پیاری سنت ہے۔ یعنی میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتانا یہ چاہتے ہیں، صحابیوں میرا طریقہ تو ہے مگر میرے جد امجد حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے، اور اس لیے ان کا نام لیا تاکہ ان کا نام زندگی میں ہمیشہ لیا جاتا رہے۔ آج ہم اور آپ حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ و تسلیم کا ذکر خیر، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی نے بھی کیا، اور اللہ نے اپنے قرآن پاک میں بھی کئی جگہوں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلاۃ والسلام کا ذکر خیر فرمایا۔ اب بات یہ کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جن کو مال اور دولت اور جن کے پاس استطاعت ہے، مالک نصاب ہیں، اس کے باوجود بھی وہ انسان قربانی نہیں کرتے، اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کہاں سے قربانی کریں، ہمارے پاس تو کھانے کو بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، طرح طرح کی باتیں کر کے بہانے بنائے جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بس تھوڑی سی آپ میری گفتگو سماعت کر لیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو قربانی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قربانی ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی پسند فرماتا ہے۔ اب دیکھیں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالم کیا تھا کہ آپ ہر سال قربانی فرماتے، تو قربانی آپ فرماتے تو ایک نہیں بلکہ 2 جانور لاتے، اور 2 قربانی ہمیشہ آپ فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ 2 قربانی کس لیے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، ایک قربانی میں اپنے لیے کرتا ہوں، اور ایک قربانی میری گناہ گار امت جو غریب ہیں، میں ان کی طرف سے ایک قربانی میں ان کے لیے کیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب فرماتے ہیں کبھی میں اپنے لیے کرتا ہوں، کبھی میں ایک قربانی امت کے لیے، اور کبھی ایک قربانی میں اپنی اہل بیت کے نام سے بھی کیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیں میرے آقا جب بھی قربانی فرماتے تو ایک نہیں بلکہ 2 فرماتے تھے۔ ہم گناہ گاروں کا بھی کتنا خیال میرے آقا فرماتے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا، اللہ نے اگر آپ کو دولت سے نوازا ہے تو آپ بھی کم سے کم 2 قربانی کریں، ایک اپنی طرف سے اور ایک ہمارے تمہارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں میرے آقا کا عالم یہ ہے، پھر حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم آپ بھی 2 قربانی فرماتے۔ لوگوں نے پوچھا، اے علی تم 2 قربانی کیوں کرتے ہو؟ عرض کرتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے آقا نے آخری وقت میں مجھ سے کہا تھا، علی تم بھی 2 قربانی کیا کرنا، اور وہ 2 قربانی ایک میں اپنی طرف سے اور ایک میں اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ یعنی 2 قربانی، میرے آقا بھی 2 قربانی فرماتے، حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم بھی 2 قربانی فرماتے۔ اب آؤ ان کے حالات دیکھتے ہیں، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ یوں تو میرے آقا ساری کائنات کے مالک و مختار بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ کے خالی ہاتھ میں 2 جہاں کی کنزیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، مگر حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ فرمائیے آپ کے گھر میں کھانے کی کیا نوبت تھی، آپ کھانا کیسے کھاتی؟ تو آپ عرض فرماتی ہیں ام المومنین کہ ہمارے گھر میں ہم نے کبھی بھی 3 دن لگاتار پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں 3 دن تک نہیں کھایا، یعنی کبھی ایک ٹائم کھاتے ہیں، ایک ٹائم فاقہ ہوتا ہے، ایک ٹائم کبھی چھوارے کھجورے کھا لیتے ہیں، پانی پی کر کے گزارا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا یہ عالم تھا اللہ اکبر گھر میں کھانے کا، مگر اس کے باوجود بھی اللہ اکبر آپ دیکھیں قربانی میرے آقا 2 فرماتے۔ اب حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم کو دیکھیں، آپ کے یہاں 3 دن تک فاقے رہتے، کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہوتی، مگر قربانی کی باری آتی تو 2 قربانی آپ بھی کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو قربانی کیا کرتے تو یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس مال ہے کہ نہیں ہے، ان کو صرف اور صرف یہ نظر آتا تھا کسی بھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور ہمارے آقا کی زندگی دیکھیں، حضرت علی کی زندگی دیکھیں، ان کے گھر کا عالم دیکھیں کہ گھر میں کئی کئی دن تک فاقے رہتے مگر پھر بھی قربانیاں 2 کیا کرتے ہر سال۔ اب ہمیں اپنے اوپر سوچنا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا فاقہ رہتا ہے؟ واقعی آج کے دور میں نہیں رہتا۔ بہت سارے گھر ایسے ہیں جو ہفتے میں کئی مرتبہ بکری کا گوشت لا کر کے بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مالک کے نصاب نہیں ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، قربانی کیا کریں، یہ بڑی پیاری اور اچھی میرے آقا کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو خدارا قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان قربانی صرف رضائے الہی کے لیے کرتا ہو، اللہ کی رضا کے لیے، فرماتے ہیں اس جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ بات آپ حضرات کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو آپ حضرات عہد کریں اور قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ 50,000 کا بکرا لائیں، 40,000 کا لائیں، 1 سال کی میعاد ہے، 1 سال کا بکرا ہو، قربانی ہو جاتی ہے، آپ لے آئیں۔ وہ بھی حیثیت نہیں رکھتے تو آپ حصے والی قربانی کر لیں، اس میں بڑا سستا بھی پڑ جاتا ہے، پر جو حصہ جو آپ پر واجب ہے اس کو ادا کرنا بڑا ضروری ہے۔ دوستو کیا کریں اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی اور ہمیں قربانی کرنے کی، اگر مالک نصاب ہیں تو ہمیں قربانی کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔